اور ماما سے ہوا پہنچ کے بڑھنے کا. مولانا حسین نے غازی عباس سے کہا بھیا عباس میں تم پر فدا ہو جاؤں, اور بڑھ کے دیکھو کیا مسئلہ ہے, یہ کیوں چلے آ رہے ہیں. اور عباس گئے, بھائی معاملہ کیا ہے, کیوں ابھی سے ہجوم تم لوگوں نے کرنا شروع کر دیا, کیا چاہتے ہو. کا حکم آیا ہے حاکم کا کہ آج ہی فیصلہ ہو جائے, یا حسین سے بیعت ہو یا سر قلم کر کے چھٹی کرو. اور عباس کہتے ہیں ذرا ٹھہرو, میں اپنے آقا سے ذرا پوچھ کر کے آتا ہوں, تمہاری بات وہاں تک پہنچا دوں, پھر بتاتا ہوں مولا کیا فرماتے ہیں. جب آئے کیا کہتے ہیں مولا, ان کا ارادہ یہ کہ حملہ آج ہی کر کے یا بیعت ہو جائے یا سر قلم کر کے. مولانا حسین کہتے بھیا ہو سکے تو ان سے تھوڑا سا ایک رات کے لیے جن سے کہو ممکن ہو تو کل تک پہ اس کو ٹال دیں, تاکہ میں اپنے رب کی نماز پڑھ سکوں. اور پھر وہاں جو فقرہ ہے انی احب الصلاۃ وتلاوت کتابہ وکثرت الدعاء والاستغفار. فقرے ہیں مولا حسین کے 9 محرم کو غازی عباس کے سامنے, بھیا اگر ہو سکے انہیں کہہ دو راستہ کل تک میں مؤخر کر دے اس کو, تاکہ آج کی رات میں اپنے رب کی عبادت کر لوں. کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ مجھے نماز سے محبت ہے, مجھے نماز سے محبت ہے, مجھے تلاوت قرآن سے محبت ہے, مجھے کثرت دعاؤں زیادہ زیادہ دعائیں پڑھنے کا, دعائیں کرنے سے محبت ہے, اور مجھے استغفار سے محبت ہے. یہ مولا حسین کی محبوب ترین چیزیں ہیں جو امام کربلا میں بیان فرما رہے ہیں. امام کی محبوب ترین چیزوں میں اول نمبر پر نماز ہے, پھر تلاوت قرآن مجید ہے, پھر دعائیں ہیں اور استغفار ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو ہم سب کا آقا اور مولا ہے, جس کے ذریعے سے ہم پہچانے جاتے ہیں, جس کا تذکرہ ہمارے لیے ذریعہ تعارف ہے, جس کی یاد ہمیں زندہ رکھے ہوئے ہے, جس کا ماتم ہماری حیات کی علامت بنا ہوا ہے, جس پر گفتگو کرنا ہمارے زندہ ضمیر ہونے کی علامت بن چکا ہے, جس کے ذریعے سے ہم اپنی دنیا و آخرت کی بہتری کے سامان فراہم کرتے ہیں. عزیزان محترم, ہم جس کے عزادار کہلاتے ہیں, یہ اس امام کی محبوب ترین چیزیں ہیں. میں اپنے نوجوان برادران سے بڑے ادب سے کہنا چاہتا ہوں, جس آقا حسین کا ماتم کرتے ہو نا, جس مولا حسین پہ روتے ہو, اس مولا حسین کی محبوب ترین شے کا نام نماز ہے. اب کوئی حسین والا ہو, ماتمدار ہو, آقا حسین سے محبت رکھتا ہو, اور اسے نماز سے محبت نہ ہو, تو پھر تو بہرحال مسئلہ پیدا ہوگا, اور سوچنا پڑے گا کہ آخر یہ کیسی محبت ہے کہ کہنے کے لیے ہم مولا حسین سے محبت تو کر رہے ہیں, مگر جو چیز مولا حسین کو محبوب ہے اس سے ہمیں محبت نہیں ہے. جو چیزیں آقا حسین کو پسند ہے اس سے ہمیں کوئی تعلق نہیں ہے. کیا ایسی محبت قابل قبول ہوگی؟ یہ خود لمحے فکریہ ہے, برادران سے میں کہہ رہا ہوں معذرت کے ساتھ. کیا ایسی محبت کہ جہاں امام سے محبت کا دعویٰ ہے اور امام کی پسندیدہ چیزوں سے ہمیں محبت نہیں ہے, یہ محبت قابل قبول ہے کسی عقل کے معیار پر؟ دین کی بات نہیں کر رہا ہوں, عقلی فیصلہ کر کے مجھے بتائیں, ایسی محبت کسی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے؟ برادران بڑے ادب سے کہوں گا, اگر آپ کو اپنے دوست سے محبت ہو جائے نا, دوستی پکی سے کہتے ہیں, تو وہاں بھی ایک تغیر دیکھا گیا ہے کہ دوست کی پسند کے مطابق اپنی پسند بدل دی جاتی. دوست کو میٹھا پسند نہیں ہے, مجھے میٹھا بہت پسند ہے, مگر کیونکہ دوست کو پسند نہیں لہذا ہم نے بھی میٹھا کھانا کم کر دیا ہے. یہ ذائقہ کیوں تبدیل کر دیا آپ نے اپنا؟ کیونکہ میرے دوست کو پسند نہیں تھا. کاش میری بات آپ تک پہنچ جائے. یہ ایک معمولی سے دوست کے لیے اپنی پسند کو تبدیل کرنے کی صلاحیت ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہے. پر اسی صلاحیت کو ذرا سا بروئے کار لانا ہے
اور طے کرنا ہے کہ جب معمولی دوست کے لیے ہم اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں، جو واقعی ہمارا حقیقی اور واقعی دوست ہے، جو دونوں جہان میں دوستی حق ادا کرتا ہے، اور دوست تو واقعی وہی ہوتا ہے نا جو مصیبت میں کام آتا ہو۔ یہ ایسے دوست ہیں کہ جہاں سب دوست ساتھ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں وہاں ان کی دوستی کام آتی ہے۔ جہاں کائنات کے سارے دوست چلے جائیں گے، مٹھی بھر خاک ڈالا اور گئے، جہاں کوئی دوستی کام نہیں آتی وہاں ان کی دوستی کام آتی۔ تو جن کی دوستی یہاں بھی کام آئے اور وہاں بھی کام آئے، کیا ان کی دوستی اس لائق نہیں ہے کہ اس دوستی کے لیے اپنے مزاج کو بدل دیا جائے؟ کیا دوستی اس لائق نہیں ہے کہ اس دوستی کے لیے اپنی طبیعت کو بدل دیا جائے، اپنی پسند اور ناپسند کو بدل دیا جائے؟ عزیزان محترم، اگر عقل سالم ہے اور عقل سلیم باقی سلیم ہے تو عقل سلیم کا فیصلہ یہ ہونا چاہیے کہ جو دوستی ہر مشکل میں کام آتی ہے، چاہے یہاں کی مشکل ہو یا وہاں کی مشکل ہو، اس کے لیے ہمیں اپنے پورے وجود کو بدل دینا چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد اس کے لیے ہمیں اپنے پورے وجود کو بدل دینا چاہیے۔ اب ہماری پسند تو کوئی ہے ہی نہیں، اب تو وہی ہم پسند کریں گے جو ہمارے امام کو پسند ہوگا۔ اب اپنی پسند کو مطلب ہی نہیں رہ جاتا، اب ہمیں وہی پسند ہوگا جو مولا کو پسند ہو۔ عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، بڑے ادب سے کہتا ہوں، جس دن بخدا جس دن ہماری ملت کا جوان اس مرحلے پہ آ جائے کہ میری اپنی پسند کوئی پسند نہیں ہے، جو میرے مولا کو پسند ہے وہی مجھے پسند ہوگا، بڑے دعوے سے کہتا ہوں اسی دن اپنے غیبت میں رہنے والے امام کی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ چاہتوں کو اتنا عروج پہ لے آؤ کہ ہماری چاہت چاہت ہی نہ رہ جائے، بس امام کی چاہت ہماری چاہت ہو جائے، امام کی پسند ہماری پسند ہو جائے۔ اور جس دن اس مرحلے پہ آ جائے، یہی دیکھیں، یہی ہے حقیقت میں تقوی کی پہچان، یہی ہے واقعی ایمان کی علامت کہ جہاں اپنے وجود کو امام کے وجود میں فنا کر دیا جائے۔ اس کی حقیقی کی علامت ہی یہ ہوتی ہے جہاں اپنی کوئی چاہت نہ رہ جائے، بلکہ آسان لفظوں میں کہہ دوں، جب کوئی قطرہ اپنے وجود کو بحر حیات میں ضبط کر کے اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے تو ظاہراً تو فنا ہوتا ہے مگر ابدی بقا کا اعلان ہو جاتا ہے، کیونکہ فنا نہیں ہوا، ظاہراً گیا ضرور مگر اسے ایک حیات ایسی ملی کہ اب اسے کوئی فنا کر ہی نہیں سکتا۔ مگر اب ہم بھی اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا وجود فنا سے سلامت رہے تو ہمیں بھی چاہیے اہل بیت اطہار کی حیات کے سمندر میں اپنے وجود کو ضبط کر دے، کبھی فنا نہیں ہوتی، کوئی نہیں مٹا پائے گا۔ مگر ایک بات یہاں پر میں متوجہ کرنا چاہوں گا، جب کوئی قطرہ اپنے وجود کو سمندر میں ضبط کرتا ہے تو قطرہ قطرہ نہیں رہ جاتا، سمندر ہو جاتا ہے۔ اور سمندر مطلب دیکھیں دونوں میں بڑا فرق ہے، قطرے کا مزاج جدا ہے، اس کی طبیعت میں سکون ہے، مگر سمندر کا مزاج انقلابی ہے، وہاں طغیانی ہے۔ وہ ساکت مزاج رکھنے والا قطرہ جب سمندر کے حوالے خود کو کرتا ہے تو اب یہ نہیں صاحب کہ میں تو اپنے مزاج پر ہی باقی رہوں گا، میں اپنی طبیعت پر ہی رہوں گا، بولو سمندر کے درمیان آ گیا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اب یہاں آنے کے بعد اپنا مزاج بدلنا پڑے گا، اپنی طبیعت بدلنی پڑے گی، اب اس قطرے میں بھی انقلابی صلاحیت پیدا ہو جائے گی، اس قطرے میں بھی تغیر پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی، وہ جدھر سے گزر جائے زمانے کو بدل دے گا، حالات کو تبدیل کر دے گا۔ عزیزو، حسینیت اسی کا نام ہے، جس راہ سے گزر جاؤ زمانے کو بدلتے ہوئے چلے جاؤ، اس کے تابع مت ہو جاؤ۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل۔ جس راہ سے گزر جاؤ اسے بدلتے ہوئے چلے جاؤ۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، شاید آپ کو یاد ہو چکا ہو، حسینیت زمانے کی اتباع نہیں سکھاتی، حسینیت کا تقاضا ہے کہ زمانے کو اپنا تابع بنا لو مگر اپنے نفس کو پاک رکھتے ہوئے۔
اپنے اندر حسینیت رکھتے ہوئے. اور اس کی سب سے ابرز اور واضح مثال اگر میں پیش کروں تو کربلا کے ناصران حسین سے بڑی کوئی مثال نہیں مل سکتی، جنہوں نے اپنے کل وجود کو اس سمندر میں ضم کر دیا. اور یہ قطرہ آج بھی انقلاب کی صلاحیت رکھتا ہے. ان ناصران حسین کے کسی ایک کا تذکرہ کر لیجیے آپ، ایسا لگتا ہے کہ وجود کے اندر ایک طغیانی کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے، ایک عجب سی کیفیت طاری ہونے لگتی ہے. تو بہت بڑوں کی بات نہیں کرتا، غلاموں کی اگر میں بات کروں تو غلام بھی اس کیفیت کی ملتے کہ مولا اجازت دے دیجئے، ابھی نہیں جاؤ. غلام نے عجب فقرہ کہہ دیا، مولا مجھے پتا ہے آپ مجھے اجازت کیوں نہیں دے رہے. کیا میرا رنگ سیاہ ہے نا، میرے جسم میں بدبو آتی ہے نا، میرے لہو میں خوشبو نہیں ہے، بو ہے، بدبو ہے. آپ نہیں چاہتے کہ میرا سیاہ رنگ بدبودار خون آپ لوگوں کے پاس صاف لہو میں مل جائے؟ دیکھیے یہ وہ فکرے ہیں. میں کیا بولا ہوں، ایک ناصر میں نے بات کی، آپ کیسے تبدیل ہو لگے گا، آپ میں تغیر پیدا ہو گیا نا. یہ ہے ناصران حسین کا کمال. ایک ادنا سے غلام کا تذکرہ بھی ہمارے وجود کو ہلانے کے لیے کافی ہوتا ہے. جب جان قربان کرنے کی بات آتی ہے اس طریقے سے تدبیریں تلاش کی جاتی ہیں. مطلب مجھے پتا ہو جانتا تھا کہ کیا ایسا اختلاف نہیں ہے، اسے معلوم ہے ایسی تفریق نہیں ہوتی ہے، مگر وہ جذبات کا اظہار ہے. میں سمجھتا سب نہیں تمام کر جا اور تو کیفیت کے جانے محترم مقتل گواہ ہے اس بات کے. جب شہداء کے لاشیں دیکھے جانے لگے تو اس لاش سے کچھ زیادہ ہی نور ساطع ہو رہا تھا، اس کی رنگت سے آتی. یہ نصرت امام حسین کا انعام تھا اس غلام کے لیے، ورنہ جہاں معصوم کی میت ہو وہاں کسی اور کی میت سے اتنا نور ساطع ہونے لگے. یہ عطا تھی اس بارگاہ سے، جب یہ نوازتے ہیں تو اس طرح سے غلاموں کو نواز دیا کرتے ہیں. اور یہ نوازش کب ہے؟ جب انہوں نے اپنے آپ کو فنا کر دیا امام کے لیے. مولا بس ہم جان قربان کرنے کے لیے آمادہ ہیں، ہم زندہ نہیں رہنا چاہتے. ہمارے ہوتے ہوئے آپ پر کوئی آنچ آ جائے. جہاں ایسے جذبے غلاموں کے ہوں تو ان کی غلام ہے، اجازت نہیں مل رہی ہے، مصر ہے، مسجد ہے. بڑے صاحب جب اجازت ملی تو روایت کہتی ہے کہ مقتل میں گیا، شہید ہوا، آواز دی مولا میرا سلام قبول کیجئے. دیکھیں محسوس کرو کہنا چاہ رہا ہوں مولا حسین یہ نہیں کہ اپنے بیٹوں کے پکارنے پہ کچھ الگ طریقے سے گئے ہوں اور غلاموں کے پکارنے پہ الگ طریقے سے گئے ہوں. بخدا جیسی شفقت و محبت اپنے دوست اور بیٹوں کے ساتھ کی ہے ویسی غلاموں کے ساتھ رویہ مولا حسین کا رہا. کہ ان کے غلام نے جب آواز دی مولا حسین دوڑتے ہوئے اس کے پاس پہنچے اور اس کے پاس جا کر کے اس کے سر کو اٹھا کے اپنے زانوں پہ رکھ دیا. سر زانوں پہ رکھا، اپنے سر فوراً ہٹایا. ارے آقا، اور میں کہاں غلام، میرے سر کو اتنا شرم، میں اتنا شرف نہیں. مولا سر ہٹا دیا، اپنے امام اٹھا کے سر کو زانوں پہ رکھا. میں تو میرا ناصر ہے. اور روایت کی اس کے بعد امام حسین نے اپنے رخسار اس کے رخسار پہ رکھ دیے. اپنے فرزند زہرا نے اپنے رخسار غلام کے رخسار پہ رکھے. اس نے آنکھیں کھولی، لبوں پہ مسکراہٹ آئی، کہتا ہے من کس لیے، کوئی جیسا کون ہے. فرزند زہرا نے اپنے رخسار میں رخسار پہ رکھے. یہ وہ عقیدت اور محبت ہے، یہ جذبہ ایثار و قربانی ہے عزیزوں. اور شاید آپ محسوس کر سکیں تو کر لیں. یہی وجہ ہے آج تک ان ناصران حسین جب آپ سلام کرتے ہیں نا سب کو ایک ساتھ سلام کرتا ہے، السلام علیکم یا انصار اللہ، اے اللہ کے مددگاروں تم پر ہمارا سلام. نصرت حسین کی ہے، ناصر اللہ کے کہلاتے ہیں. کیوں؟ انہوں نے اپنے وجود کو یہاں پر ضبط کر کے اپنے آپ کو فنا کر دیا. ایسا نہیں ہے جب مولا حسین تنہا ہوئے تو فقط اپنے بیٹوں کو پکارا ہو، فقط اپنے بھائیوں کو پکارا ہو. نہیں، ان ساتھیوں کو بھی آواز دی. کہاں ہو؟ کیا اپنے مولا کی آواز نہیں سن رہے ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جواب کیوں نہیں دے رہے ہو؟ اے عزیزو،
یہ وہ منزلیں ہیں جہاں میں بتانا چاہ رہا تھا، بس ختم کر دیا گفتگو، آپ رونے کے لیے آواز ہے تو سن ختم ہو گئی مجلس۔ یہ وہ منزلیں ہیں جہاں ایثار اور قربانی کے ایسے مظاہر ہیں، اس کی مثالیں نظر نہیں آتی ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے انہوں نے اپنے آپ کو قربان کیا۔ آج کا بل کر کسی ایک غلام حسین کا تذکرہ کیجیے آپ، دل تڑپنے لگتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، ہر ایک کا وہی جذبہ، ہر ایک کا وہی ایثار۔ مگر جب آپ رونے لگتے ہیں نا تو میں بس سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں، اتنی صدی گزر جانے کے بعد فقط سن کر کے آپ رو رہے ہیں، ذرا اس بیٹے سے پوچھئے جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، جس کی نگاہ کے سامنے اس کے بابا کی میت تھی، اس کی کیفیت کیا رہی ہوگی۔ اے عزیزو، آپ فقط سنتے ہیں نا کہ اہل حرم کو بغیر مکن و چادر کے بازاروں اور درباروں میں پھرایا گیا۔ اب یہ مصیبت کتنی بڑی ہے، اسے میں اپنے لفظوں میں کیا کہوں۔ جب کسی نے مولا سجاد سے پوچھا آقا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی، کبھی کربلا کا نام نہیں لیا، بھوک و پیاس کربلا میں بھی تھی، شہادت کربلا میں تھی، وہ اتنا کہتے تھے الشام الشام الشام۔ یہ فقرے بار بار دہرانا شام کی مصیبت کی عظمت امام کی زبانی بیان کر رہے ہیں۔ کسی نے پوچھ لیا مولا کب تک روئیے گا، شہادت تو آپ گھر کی میراث ہے۔ امام نے کہا میں ہاں تم نے انصاف نہیں کیا، شہادت میرے گھر کی میراث ہے، مگر میری پھپھیوں کا میری ماں کا سربراہ کا بازاروں اور درباروں میں جانا کیا یہ بھی میرے گھر کی میراث ہے؟ جزاکم اللہ بدار و خدا کے مدد سوائے غم اہل بیت کے۔ بھائیان محترم، یہ منزل ہے کتنا سخت پر رہا ہے، بس محسوس کر سکے تو کر لیں آپ، جہاں ہمارے اور آپ کے غیبت میں رہنے والے امام کے متعلق اس مصیبت کو یاد کر کے روایتی کہتی ہے میرا مولا خون کے آنسو روتا ہے، ہماری آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، مگر جب میرا غیبت میں رہنے والا امام شام و کوفے کے مناظر کو دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے، اس کی آنکھوں سے لہو بہتا ہے۔ جزاک اللہ بدر اللہ خلیق الرحمت کو بھی مجلس۔ میں اتنا کہنا چاہوں گا اے میرے وقت کے باپ، آپ اپنی نگاہ امامت سے شام و کوفہ کے مناظر کو دیکھتے ہیں تو آنکھوں سے لہو بہ رہا ہے۔ اے مولا ذرا اپنے جد امام سجاد کو آگے سہارا دے دیجئے، وہ تو وہاں موجود تھے، ظالموں کے تانے بھی سن رہے تھے، لوگوں کی باتیں بھی سن رہے تھے، جب کوئی کہتا تھا باغی کی بہن جا رہی ہے ارے میرا مولا توڑ جاتا تھا، جب کوئی کہتا تھا باغی کی بہن جا رہی ہے۔ يعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستعلى فيها بارنا ہماری عذاب قبول فرما، اے مالک غم اہل بیت پر ہونے والوں پہ رحمت نازل فرما، اے میرے اللہ ہمیں کوئی ماننے سوائے غم اہل بیت عطا، اے میرے معبود اس وبائی دور میں تمام عالم بشریت کی حفاظت فرما، بالخصوص اہل ایمان کی حفاظت فرما۔ معبود اگر کوئی بندہ مومن مبتلا ہے بیمار کربلا کے پدقموں سے شفاء کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما۔ اے میرے مالک ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم حقیقی اور واقعی معنی میں پیروکار اہل بیت بن سکیں۔ اے میرے اللہ ہمیں تعلیمات اہل بیت اطہار پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے میرے معبود ہماری قوم کے ہر فرد کے دل کو نور علم اور نور معرفت اہل بیت اطہار سے منور فرما۔ اے رب کریم ہم سب کو آپس میں اتحاد، اتفاق اور محبت حسینی کے ساتھ جینے کی توفیق عنایت فرما۔ مالک ہمارے قوم کے جو افراد بے روزگار انہیں برسر روزگار کر دے، جو برسر روزگار اور رزق پر ترقی عنایت فرما۔ مالک تمام علماء کرام مراجع اعظام کی حفاظت فرما، تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، تمام عباداران حسین کی حفاظت فرما۔ دنیا میں جہاں جہاں ماتمداران حسین ان سب کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر نفاق کو سرنگو فرما۔ جس مکان میں جس جگہ پر ذکر حسین ہو رہا ہے میرے اللہ
اس جگہ کو اور یہاں کے رہنے والوں کو تمام آفات ارض و سماوی سے محفوظ فرما، تمام بلایات سے محفوظ فرما۔ اے رب کریم اس تذکرے کو اس خاندان اس گھر کے لیے باعث برکت و سعادت قرار فرما۔ مالک تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، زمانہ بہت مراشوب ہے، ہر طرف ظلم و زیادتی ہوتی جا رہی ہے، میرے اللہ ہر مظلوم کی مدد فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ فرزند زہرا منتقم خون حسین امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے آوان و انصار میں شمار لائق بننے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ توحید پڑھ کر مرحوم اختر عباس نقوی کے مرحوم نقوی و مرحومہ کنیز میں جا دیتے عباس کو ساتھ